بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد موت تک لے جاتی ہے، نظر بد مال اولاد رزق دولت سب کھا جاتی ہے۔ نظر بد کا شکار یہ سورت پڑھیں سب واپس آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو ایک بہت برا عمل ہے جسے خالصاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حیران اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادوگر کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کے اثر رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں، وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئیں یا وہ اس سے لے کر واپس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ازروئے
شرعیت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔ مختصر یہ کہ جادو خالصاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شرعیت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ہوا میں اڑنا۔ نمبر 2، سمندر، پہاڑ دیکھنا۔ نمبر 3، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا۔ نمبر 4، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آواز دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5، برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے دیکھنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں اور مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے، لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا۔ نمبر 7، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8، عیسائیوں کے گرج سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ دیکھنا۔ بیداری میں جادو کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات بگڑ جانا۔ نمبر 5، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجان سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کا دل کرنا۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6، عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7، بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گندگی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10، دم کے بعد یوں لگنا کسی نے سارا جسم میں ڈنڈے سے پٹائی کی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس کرنا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ آنا۔ نمبر 14، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا یا جسم سے پیٹ میں زیادہ گیس کا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبو دی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف اور ڈاکٹری رپورٹ کلیئر نہ ہو تو یہ بھی جادو کی واحد نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں:
نمبر 1، دم کرنے والے کے چہرے کا بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا موزے خیز صورت دیکھنا، دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا، شدت سے رونے یا قہقہے لگانے کو دل کرنا، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامات پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس شام کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دن بھر کثرت سے پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا۔ مندرجہ ذیل دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی لبید کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلائے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گرہیں باندھی اور ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جادو کا اثر تھا، وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ کے منہ سے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سی دعا؟ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کی ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے
کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گھیرا کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گھیرا کھل گئیں، اور پھر آپ نے حسن محسوس کیا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے یہ آپ پر جادو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ حضور بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح لگ جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور ایک صحابی ننگے بدن نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے آیت کریمہ کا ترجمہ کہہ دیجئے کہ مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں، وہ بھی ہے، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاءاللہ نہ کہیں تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی خوبصورت چیز یا انسان نظر آئے تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی نعمت پر تمہاری نظر پڑے اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ نظر بد کی علامات میں سے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، آپ سوئے ہوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، یا بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ طاری ہو جانا، اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا، اور بہت زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا۔ میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظر بد کے کچھ علامات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو، اور اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ دوسرے پانی میں مکس کر کے، اور اگر نہیں پتہ کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہاؤ، اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جنہیں ماؤس دین کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو کی۔ کالا جادو کی جو علامات ہیں، پہلی چیز، کالا جادو بہت ہی مشکل ہے، وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے کب؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جیسے اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس صورتحال میں شیاطین کو موقع مل جاتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے اور اس حالت میں طہارت نہیں کرتا، ظاہر ہے موقع مل گیا شیاطین کو۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے آپ کہاں تھے، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتہ،
5 منٹ پہلے کا نہیں پتہ، یہ تمام چیزیں بھی کالا جادو کی علامت ہیں۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ کام، آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں اور آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے اور آپ کو بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو خواب میں بھی ضرورت سے زیادہ گندگی نظر آئے، یہ ساری علامات کالا جادو کی ہیں۔ لیکن ان سب علامات کے اکٹھے ظاہر ہونا ضروری نہیں کہ ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب ہزاروں آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔